بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوپہر 12 بجے مدرسہ اسلامیہ عربیہ نوریہ محلہ تلاہی جھنجانہ میں جو زیر سرپرستی حافظ وکیل صاحب اور مدظلہ العالی اور نوجوان قیادت اور ان کی ہوش مندانہ سرپرستی میں مولانا مفتی اعظم صاحب کی زیر نگرانی یہ ادارہ روب ترقی اور روب عمل اور اپنے تعلیمی اور تربیتی میدان میں انتہائی تیز گامی کے ساتھ گامزن ہے۔ میں نے سب سے پہلے جس مجلس کو اپنی نظروں سے ان کی تعلیمی بصیرت اور تربیتی اقدامات کو بچیوں میں دیکھا تو دل داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ بچیوں نے اپنے مسابقتی اور خطابتی میدان میں جو جلوہ گری دکھائی ہے ان میں انتہائی بے باکی تھی، جرأت تھی، صحت الفاظی تھی، قوت یادداشت تھی، اور جس ہمت و حوصلہ اور باڈی لینگویج اور سامنے والے کی آنکھوں میں آگ ڈال کر جس انداز سے وہ بچیاں سامعات کو، خواتین کو مخاطب کر رہی تھی اور ہم باہر بیٹھ کر اس کو سماعت کر رہے تھے تو دل ایسا اندر سے جھنجھوڑا جا رہا تھا ان کے قرب اور بے چینی کے مواد سے۔ مجھے لگا کہ واقعتاً اس ادارے میں جو ترقی ہوئی ہے اور جو تربیتی کام ہوا ہے وہ قابل داد اور قابل تحسین ہے۔ اس کے بعد حضرت مفتی اعظم صاحب جو ہفتہ واری تفسیر قرآن کی مجلس یہاں کرتے ہیں، آج الحمدللہ 1 سال قبل تقریباً جب اس کا افتتاحی عمل تھا تو اس وقت میں بھی میں حاضر ہوا اور آج ایک پارے کی تکمیل پر حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ مجمع سے بھرا پورا مسجد کا برآمدہ اور اندر کا اور پورا لبریز تھا۔ یہ بتا رہا تھا کہ ان کی تفسیر یہاں مقبول عوام و خواص بن گئی ہے اور مفتی صاحب کے جو تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی اقدامات ہیں ان کو الحمدللہ علاقہ بہت تیزی کے ساتھ قبول کر رہا ہے، اور جو ہے علاقہ ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ ان پر روب عمل ہے۔ میں اس مدرسے کی شفافیت، حسن انتظام اور حسن تعلیم و تربیت اور بہترین جفاکشی اور محنت کو داد دیتا ہوں، اور اس افتتاح کے موقع پر جو ہمارے مفتی صاحب کا نیا آفس ہے اس ادارے میں، اس کے افتتاح کے موقع پر میں اپنے نوجوان علماء اور ذمہ داران مدارس سے یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ کہتا ہوں کہ مدرسے کی چہار دیواری سے نکل کر میدان عمل میں عوام تک اپنی آواز کو پہنچائیے، عوام کو اللہ کے قرآن سے اور تراجم اور تفاسیر قرآن کی محافل اور مجالس سے وابستہ فرمائیے، دینی دعوتی محنت میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیے، اس لیے کہ اس وقت میں دین بیداری اور اسلامی ماحول کے خلاف جو ایک مہم ہے وہ ایک ایسا ناسور بن چکی ہے اور ایسی بیماری بن چکی ہے جو ہر گھر نہیں بلکہ ہر گھر کے بیڈ روم تک پہنچ گئی ہے۔ اس فتنے کے دور میں اگر ہمارے نوجوان علماء اپنی ہوش مندانہ قیادت کے ساتھ ان مدرسوں کو استعمال کر کے اور ان مدرسوں کے پلیٹ فارم سے عوام تک، دروازوں تک، معاشرے تک، مارکیٹ تک نہیں پہنچیں گے تو یہ امت ذہنی اور فکری مرتد ہو کر اپنے ایمان اور عقیدے کو کھو بیٹھے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے واسطے دست بستہ اپنے نوجوان علماء سے، مدرسوں کے ذمہ داروں سے محنت کے لیے، قربانی کے لیے اپیل بھی کرتا ہوں اور اپنے درد کو بیان کرتا ہوں کہ اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو آنے والے دور میں نہ یہ مسندیں ہوں گی، نہ یہ ادارے ہوں گے، نہ یہ ممبر و محراب ہوں گے۔ اس لیے کہ جس ان علاقوں میں اور جن ملکوں میں نوجوان علماء نے محنتیں چھوڑی وہاں کا عوام دین بیزار ہو گیا، اسلام مخالف ماحول بن گیا اور دین کا دشمن بن گیا۔ اس لیے اللہ کے واسطے مدرسوں کو درس و تدریس کے لیے بھی، مدرسوں کو اصلاح کے لیے بھی، مدرسوں کو ترجمہ تفسیر کے لیے بھی اور مدرسوں کو عوام کی ایمانی نعمت کی بقا کے لیے بھی استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ مدارس اسلامیہ کی ضرورت کا بار بوجھ ہمیشہ سے امت نے اٹھایا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی اٹھائے گی۔ امت اس کے لیے تیار ہے اور آپ کی آواز اور آپ کی فکر کو سننے کے لیے پیاسی ہے، اور آپ اپنے مسائل کی بالکل فکر مت کیجئے، بس آپ عوام کے ایمان کی، عقیدے کی، عمل کی، اخلاص کی، نونہال نسلوں کے سجانے کی، سنوارنے کی اور ان کو تربیت ماحول میں
ڈھالنے کی فکر کیجئے، انشاءاللہ خزانہ غیب سے اللہ محسنین اور مخلصین کو کھڑا کر کے آپ کی ضرورتوں کو خود بخود پوری کرا دے گا۔ ابھی ہمیں پتہ چلا ہمارے حاجی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، لاکھوں روپے اللہ نے ان سے خرچ کرا دیے اور اللہ کے گھر کو منور کر کے رکھ دیا۔ کون کہتا ہے کہ جذبات ایمانی بندوں کے اندر نہیں ہے؟ خوب ہے جذبات ایمانی، بشرطے کہ ہم اس کی محنت کریں۔ بس یہی میرا پیغام ہے۔ اور اس مبارک حاضری اور مدرسہ اسلامیہ عربیہ نوریہ تلاہی جھنجھانہ میں حاضری کے موقع پر یہ پیغام میرا امت کے جوانوں، علماء، فضلاء اور ہمارے امت کے جوانوں اور دین کے خادموں کے نام ہے۔ خدا را بیدار ہو جائیے اور اس سے سکتی کر راہتی قوم کو بچا لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا